يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. سورہ آل عمران آیت 130 سے 136 تک کی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیتوں میں خاص کر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے انہیں بڑی ہی اہم باتوں کی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو پکارتے ہوئے کہا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم بڑھا بڑھا کر سود نہ کھایا کرو، اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سود کے متعلق گزشتہ 3 درسوں میں قدر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل ایمان کو سود سے بچنے کا حکم دیا، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے خاصتاً سود مرکب کا تذکرہ کیا۔ سود مرکب کہتے ہیں کہ وہ سود جو ایک پر دوسرا چڑھ جائے اور ایسے ہی سود پر سود چڑھتے رہے۔ بہت سے لوگوں نے اس آیت سے یہ سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اہل ایمان کو سود مرکب یعنی سود پر سود کھانے سے منع کیا۔ سود مفرد یعنی ایک قرض پر اگر کوئی ایک سود کھانا چاہے تو اس کی اجازت ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف سود مرکب سے رکنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود مرکب کی قباحت دوسرے سودوں کے بالمقابل زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں صرف اس کا تذکرہ فرمایا، وگرنہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عام طور پر سود کے متعلق کہا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت حلال کی ہوئی ہے، حالانکہ اس کے بالمقابل اللہ نے سود حرام کیا ہوا ہے، سود حرام ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی اور آیتیں ہیں جو سود کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی کئی روایات اس سلسلے میں یہ دلالت کرتی ہے کہ سود مرکب تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی انسان سود کا 1 روپیہ بھی کھا لے تو وہ بھی انسان کبیرہ گناہوں کا شکار ہو جائے گا۔ در حقیقت یہ حیوانگیت، یہ درندگی
دور جاہلیت میں بڑی عام تھی، جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے موطا امام مالک کی روایت پیش کی گئی کہ ایک آدمی سامنے والے کو مقررہ مدت کے لیے قرض دیتا، مدت مکمل ہو جاتی، وہ اس کے پاس جاتا اور پوچھتا کیا تم اپنا قرض ادا کرو گے یا قرض پر سود چڑھا لو گے؟ اگر اس کے پاس روپیہ ہوتا وہ دے دیتا، نہ ہوتا تو سود چڑھا لیتا۔ مثال کے طور پر 10,000 پر 500 روپیے، پھر 1 ماہ کی مہلت دے دیتا۔ جب 1 ماہ اور مکمل ہو جاتا تو اس سے پوچھتا کیا قرض ادا کرو گے یا پھر سود چڑھاؤ گے؟ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو مزید سود چڑھاتا۔ تو اب کتنے روپیوں پر اس نے سود چڑھایا؟ اس سے پہلے 10,000 پر سود چڑھا تھا، لیکن اب اس نے 500 روپیے مزید ملا کر 10,500 پر سود چڑھا لیا۔ ایسے ہی وقت بڑھتا جائے تو سود بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اسی کو سود مرکب کہتے ہیں، سود پر سود کھانا۔ شریعت اسلامیہ نے اصلاً سود حرام کر دیا، لیکن جو انسان اصلاً سود کو چھوڑتے ہوئے پھلانگتے ہوئے سود مرکب میں داخل ہو جائے، وہ انسان تو بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سود مرکب سے بچنے کا سختی سے حکم دیا۔ ویسے عمومیت کے ساتھ ہر طرح کے سود سے بچنے کا شریعت اسلامیہ ہم میں سے ہر انسان کو حکم دیتی ہے، اس لیے کہ تجارت اور سود میں بڑا فرق ہے۔ پہلا فرق یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تجارت حلال کی ہوئی اور سود حرام کی ہوئی ہے۔ سود اللہ سبحانہ و تعالی نے اصلاً حرام کر دیا۔ اسی طرح ان دونوں کے درمیان یہ بھی فرق ہے کہ تجارت انسان کسی عین کسی چیز کے عوض لیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے یہ چیز خریدی تو میں نے اس کے عوض پیسے دیے، لیکن سود کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، وہ کسی سامان کے عوض نہیں ہوتا، بلکہ بغیر کسی عین کے سامنے والے سے پیسہ اینٹ لیا جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت اور سود میں یہ بھی فرق ہے کہ تجارت طرفین کی رضامندی اور خوشی سے ہوتی ہے، جبکہ سود یہ طرفین کی خوشی سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک انسان دوسرے انسان پر زیادتی کرتا ہے اور سامنے والے کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح تجارت میں نفع نقصان دونوں چیزیں ہیں، لیکن سود میں نقصان کا کوئی شائبہ نہیں۔ ایک طرفہ انسان سراسر خسارے میں ہوتا ہے اور جو دوسری طرف کا انسان ہے وہ سراسر فائدے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح تجارت لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی ضروریات مکمل کرتی ہے، جبکہ سود لوگوں کو محتاج بنا دیا کرتا ہے۔ تاریخ میں خاصتاً ہمارے معاشرے میں اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائے گی۔ جو کھاتے پیتے گھرانے تھے وہ سود کی لعنت کی وجہ سے روڈ پر آ گئے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے۔ اس سود نے کئی لوگوں کے گلے گھونٹ دیے، اس سود نے کئی خواتین کی عزتوں کو پامال کر دیا۔ اسی طرح سود یہ معاشرے کے درمیان اقتصادی امید پیدا کرتا ہے، اقتصادی امید کا گلا گھونٹ دیتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل تجارت معاشرے کے درمیان اقتصادی امیدیں پیدا کرتا ہے۔ تجارت سے معاشرہ مالی اعتبار سے مستحکم ہوتا ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں پیسہ کھیلنے لگتا ہے، لیکن سود کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان امیر ہے وہ اور امیر ہو جاتا ہے، لیکن جو نچلے طبقے والے لوگ ہیں وہ مزید بھوکمری، فقیری کے اندھیرے اور گھٹا ٹوپ گڑھوں میں اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا کھینچتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح تجارت لوگوں کے تعلقات بڑے گہرے بناتی ہے، وہیں سود لوگوں کے درمیان نفرت، دشمنی اور حسد پیدا کرتا ہے۔ تو کسی صورت شریعت اسلامیہ سود کو حلال نہیں کر سکتی۔ اور ان تمام چیزوں کے بالمقابل آپ دیکھیں، شریعت اسلامیہ کا نظام مالیہ یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ مال اوپر سے نیچے کی طرف آئے، اور سود کا نظام مالیہ یہ ہے کہ سود چاہتا ہے کہ مال نیچے سے اوپر کی طرف آئے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ چاہتی ہے کہ مال لوگوں کے ہاتھوں گردش کرتا رہے، لیکن سود چاہتا ہے کہ مال ایک طبقے کے پاس محدود ہو جائے۔ تو سود سیدھے شریعت اسلامیہ کے مالیہ سے ٹکراتی ہے، شریعت اسلامیہ کے نظام مال سے سود کا بڑا سیدھا کیا کہیں گے، بڑی سیدھی
दुश्मनी है, इससे उसकी कभी नहीं बनती। सूद तमाम लोगों के हाथ से माल छीन कर कुछ मखसूस तबके के पास महदूद कर देता है, जबकि तिजारत लोगों के हाथों में माल ठहराती रहती है। अलगर्ज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को इसी बात का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा कि सूद की लानत से ख़ुद को बचाओ। आगे अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो। तिजारती मामलात में, कर्ज़ के मामलात में, आपसी लेन देन में तुम्हें अपने दिलों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला का डर रखने की ज़रूरत है। सूद का जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तज़किरा किया तो अल्लाह ने कहा वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ने सूद के तज़किरे के बाद काफिरों का तज़किरा किया और काफिरों के साथ अज़ाब अलीम का तज़किरा किया। उलमा कहते हैं कि ये भी सूद की क़बाहत को बताने वाला मामला है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूद खोरों का तज़किरा, जो सूद खाने वाले लोग हैं, काफिरों के साथ फरमाया हुआ है। और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने काफिरों को जो अज़ाब दिया हुआ है, उस अज़ाब का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूद खोरों के अज़ाब के साथ किया हुआ है। तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इससे हमारी हिफाजत करे। आगे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान को सूद से बचने, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने का हुक्म दिया। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले ईमान से कुछ खिताबात फरमाए। अल्लाह ने कहा वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। तुम सूद से ख़ुद को बचाओ, अल्लाह से डरो। तुम्हारा काम क्या होना चाहिए कि तुम नेकी में हद दर्जे आगे बढ़ने वाले हो जाओ। और अल्लाह ने कहा वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द। तुम अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ो, जिस कदर मुमकिन हो सके अल्लाह सुब्हानहु व तआला से तौबा व इस्तिग़फ़ार करो, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करवाने की कोशिश करो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ आगे बढ़ो। ऐसे ही जन्नत की तरफ भी आगे बढ़ो। और जन्नत कैसी जन्नत? अल्लाह ने कहा उसकी चौड़ाई आसमानों जैसी, ज़मीनों जैसी। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, जिसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मुत्तक़ियों के लिए, अल्लाह सुब्हानहु व तआला से डरने वालों के लिए तैयार किया हुआ है। यहाँ पे जन्नत की वुसअत का तज़किरा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़मीन व आसमान की वुसअत से किया। मतलब ये नहीं कि जन्नत सिर्फ़ इतनी ही है, मतलब ये कि जन्नत की वुसअत बतानी मकसूद है। वैसे जन्नत किस कदर अज़ीम है ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला के अलावा कोई और नहीं जानता। सही रिवायतों के मुताबिक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जन्नत में कई दरख्त हैं। उन दरख्तों में से एक दरख्त की लंबाई, उसकी चौड़ाई का ये आलम है कि एक तेज़ रफ्तार घोड़सवार अपने घोड़े पर सवार हो जाए, अब बड़ी तेज़ी से अपना घोड़ा दौड़ाने लगे तो 70 साल बाद वो उस दरख्त की छाँव से बाहर निकल पाएगा। इस कदर जन्नत की अज़मत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी जन्नती का तज़किरा किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस इंसान को जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा, सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जब वो जन्नत में दाखिल होगा बड़ा खुश होगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से कहेगा कि मैं तेरी जन्नत से राज़ी हूँ। हालांकि उस वक्त तक उसे जन्नत में कोई बड़ी जगह नहीं मिलेगी। वो कहेगा कि इलाहुल आलमीन सारी जन्नत भरी हुई है, लेकिन जितनी मुझे मिल गई वो मेरे लिए बहुत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहेगा कि सारी दुनिया जितनी वसी है उतनी वसी तुम्हें जन्नत दी जा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि दुनिया जैसी 10 दुनियाओं जितनी जन्नत तुम्हें अता की जा रही है। ये सबसे कम तर जन्नती का तज़किरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ये बशारत आखिरी जन्नती को पहुँचेगी, आखिरी जन्नती कहेगा इलाहुल आलमीन तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, जबकि तू रब्बुल आलमीन है, तू सबका बादशाह है, तू मजाक उड़ा रहा है कि मुझे दुनियाओं जितनी 10 दुनिया जितनी बड़ी जन्नत दे दी जा रही है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे की इस बात पर मुस्कुराएगा। तो अंदाज़ा लगाएं कि जन्नत की बड़ी वुसअत है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उस जन्नत की तलब में हम में से हर इंसान से खिताब करते हुए कहा कि तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जन्नत के लिए आगे बढ़ने वालों की कुछ सिफ़ात भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बयान फरमाई। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा वद्दर्रा, ये जन्नत की तरफ आगे बढ़ने वाले,
اللہ کی مغفرت کی طرف آگے بڑھنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں؟ اللہ نے کہا ان کی صفاتوں میں سے یہ صفت ہے کہ یہ خوشی میں، غم میں، خوشحالی میں، کشادگی میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو اگر ہم ٹٹولیں تو ہمیں یہ عظیم صفت ان میں بدرجہ اتم نظر آتی ہے کہ ان کے پاس گرچہ کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بے چین ہوتے، تڑپتے، اور جس قدر ان کا بس چلتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرنے کے لیے خود کو ایک دوسرے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے۔ انہی کے سلسلے میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ حاجت ہونے کے باوجود اپنی حاجت پوری نہیں کرتے، دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں، دوسروں کی حاجت پوری کرنے والے۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذکر کیا گیا، عثمان بن عفان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات ایسے ملیں گے جو ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خرچ کرنے کو فوقیت دیتے۔ میں اور آپ بھی اگر عظیم جنت چاہتے ہیں تو یہ عظیم صفت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو کیفیت ہو، جس قدر ہم میں سے انسان کا بس چلے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، صدقہ دلیل ہوتا ہے اس بات کی کہ آدمی واقعی اپنے ایمان میں بڑا سچا ہے۔ منافقین ہوتے تھے جو صدقات سے کتراتے، جی چراتے، اپنے ہاتھ اپنے دامنوں میں سپیٹ لیتے، لیکن وہیں اہل ایمان ہوتے جس قدر ممکن ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے صدقات، اپنے عطیات نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کی ایک اور صفت بیان فرمائی۔ اللہ نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، وہ جو جنت طلب کرنے والے لوگ ہیں صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ غصے پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ غصے پر صرف قابو آ گیا لیکن سامنے والے کی تکلیف انسان کے دل میں پل رہی ہے، نہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو اصلاً معاف کر دیتے ہیں، ان کی غلطی کو اپنے دل میں جگہ تک نہیں دیتے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ بڑی عظیم صفات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے انسان کو پہلوان کہا ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھتا ہو۔ آپ علیہ السلام کہتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں سامنے والے کو پچھاڑ دے، حقیقی پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اور آج اس حدیث کے بالمقابل ہماری صفت یہ ہے کہ ہم بڑے ترے سے کہتے ہیں کہ میرا غصہ بڑا خراب ہے، میرے سامنے غصے میں مت آؤ، ہاں، جب میں غصے میں ہوں تو میرے سامنے مت آنا۔ اب بعض نالائقوں کا معاملہ یہاں تک ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں غصے میں اپنے باپ کو بھی نہیں سمجھتا۔ کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ہم بہت سے قریبی لوگوں سے ایسی باتیں سنتے ہیں۔ یہ جنت طلب کرنے والوں کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ سے مغفرت طلب کرنے والوں کی صفت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے جو مغفرت طلب کرتے ہیں، جو عظیم سے عظیم ترین جنت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک عظیم صفت یہ ہوتی ہے کہ والکاظمین الغیظ، غصہ آتا ہے تو غصے پر قابو رکھتے ہیں۔ اور غصے پر قابو کیسا کہ پہلے سامنے والے کو کچھ جھڑک دو، گالی بک دو، یا بس چلے تو ایک دو مار دو، اور اس کے بعد کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر پانی پی لو۔ نہیں، بلکہ پہل جب آدمی کو غصہ آئے، آدمی وہی صبر کا گھونٹ پیے، اپنے غصے کو پی لے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ما تجرع عبد جرعة افضل عند اللہ عز وجل من جرعة غیظ
یکظمها ابتغاء وجہ اللہ تعالی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ بندہ جتنے گھونٹ پیتا ہے، جو کچھ وہ پیتا ہے، تمام تر پینے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز جو وہ پیتا ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے. وہ غصے کا گھونٹ جو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے پیے. ابھی 2 روز قبل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، واقعی کلپ مجھے بڑی اچھی لگی. قدرت ہونے کے باوجود آدمی غصہ پیے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے اسے اجر و ثواب ملے گا. کسی کہنے والے نے کہا کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی امیر انسان سے ٹکراتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو وہاں معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور جب کسی کمزور انسان سے ٹکراتے ہیں، غصہ آتا ہے تو وہاں معاملہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور وہیں فیصلہ کرتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری رہنمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارک وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور شاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں جس انسان نے قدرت رکھنے کے باوجود اپنے غصے پر قابو کر لیا، سامنے والے سے اس نے بدلہ نہیں لیا، سامنے والے پر اس نے زیادتی نہیں کی، اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے درمیان اسے آواز دے کر بلائے گا. تمام تر مخلوقات کے درمیان سے وہ انسان آئے گا. جب وہ انسان اللہ کے حضور پہنچے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جنت کی حوروں میں سے اس انسان کو اختیار دے گا کہ جس کا چاہو اس کا انتخاب کر لو. تو غصے کو پی جانا یہ عظیم لوگوں کی صفات ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے، اور جنت میں بھی ان لوگوں کی صفت ہے جن کے لیے عظیم حوریں ہوا کرتی ہیں. تو غصے پر قابو رکھنا ہم میں سے ہر انسان کی لازمی صفت ہونی چاہیے. صرف انسان غصے پر قابو نہ رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دو. جس کی جانب سے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، جس کی جانب سے تم غصہ ہو رہے ہو، تم تو غصے پر قابو رکھتے ہو، لیکن سامنے والے کا کینہ، سامنے والے کا کپٹ اپنے دل میں بھی پال کر مت رکھا کرو، معاف کر دیا کرو ہر اعتبار سے. ابھی رمضان کی ایک دعا عام طور پہ ہم میں سے ہر انسان کی زبان پر ہوتی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عفو والی دعا سکھائی، مغفرت والی نہیں. علماء عفو اور مغفرت کے درمیان بڑا دقیق فرق بتاتے ہیں. مغفرت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا ہوا ہوتا ہے. لیکن عفو کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندے کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے اور نام اعمال سے اس کے گناہ کو بھی مٹا دیتا ہے. تو یہی صفت ہم میں سے ہر انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں، ان کی غلطی کو نظر انداز کریں، لیکن ان کی غلطی، ان کی کمی کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. سرے سے سامنے والے کی کمی کو اپنے دل سے مٹا کر ختم کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مجلس میں بیٹھے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من احب ان ينظر الى اہل الجنہ فلینظر الیہ، کہ ابھی تم میں سے کوئی انسان کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہو تو وہ اسے دیکھ لے. اور صحابہ کی نظریں دروازے کی طرف ہو گئی. تو ایک انصاری صحابی وضو کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، وضو کیے ہوئے ہیں، آدھا وضو سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں ان کی جوتی ہے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دوسرے روز بھی ایسے ہی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی انسان کسی جنتی آدمی کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسے دیکھ لے. وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے، وہی معاملہ، آدھا وضو سے وضو کے قطرات ٹپک رہے ہیں اور 2 رکعت نماز انہوں نے ادا کی اور اپنے گھر کی طرف نکل لیے. تیسرے دن بھی یہی ہوا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو بے چینی شروع ہو گئی. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیچھا کیا. جب وہ گھر پہنچے تو ان سے کہنے لگے کہ میرے والد کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، لہذا وہ مجھے گھر رکھنا نہیں چاہتے یا میں گھر رہنا نہیں چاہتا، کہ آپ مجھے کچھ جگہ دیں گے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک. تو رات قیام کرتے رہے لیکن سوتے نہیں ہیں، کہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ آدمی کون سا عمل کر رہا ہے جس کی وجہ سے چلتا تو زمین پر ہے
لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، اور زمین ہی پر کہہ رہے ہیں کہ جو کسی جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس انسان کو دیکھ لے۔ بہرکیف رات میں دھیمی دھیمی آنکھیں کھولے اس انسان کو تک رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ رات میں یہ انصاری صحابی نیند سے بیدار ہوتا ہے، کچھ اذکار کرتا ہے، اذکار کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے۔ دوسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا، تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا عمل دیکھ کر مجھے اس کا عمل ہی حقیر لگنے لگا کہ اتنا چھوٹا سا عمل اور جنت کی بشارت، چل زمین پر رہا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جنتی انسان ہے۔ جب برداشت سے باہر ہو گئی تو میں نے اس انسان سے کہا کہ دیکھو میرے والد سے میرا جھگڑا وگڑا کچھ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 3 روز تم مسجد میں داخل ہو رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں جنتی کہا، میری یہ خواہش ہوئی کہ میں جان لوں کہ تم وہ کون سا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے زمین پہ چلتے ہوئے تمہیں جنتی کہا جا رہا ہے، اب میں بھی وہ عمل کر لوں اور میں بھی جنتیوں میں سے ہو جاؤں۔ ان صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے سوائے اس عمل کے کہ جب میں رات اپنے بستر پر لیٹتا ہوں تو لیٹنے سے پہلے اپنا سارا دل صاف کر دیتا ہوں، کسی کے متعلق میرے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی تو تمہارا اصل عمل ہے، اسی عمل کی وجہ سے تم چلتے زمین پر ہو، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ یہ جنتی انسان ہے۔ تو یہ کون سی صفت ہے؟ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنا، اصلاً معاف کر دینا، دل میں ان کے متعلق کوئی کینہ کپٹ بھی باقی نہ رکھنا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ سبحانہ و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، باذنہ تعالی ہم آنے والے درس میں اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ العالمین جو باتیں کہی گئی ہیں سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا بنا، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔